بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہم گفتگو کو انشاءاللہ آخر مرحلے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگرچہ کہ 2 دن سے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ مطلب ایک مقام تک پہنچ جائے، لیکن درمیان میں اٹک جاتا تھا۔ آج شروع سے بچوں کی طرح آہستہ آہستہ لے کر کے چلیں گے، تاکہ کہیں درمیان میں کوئی غلط فہمی یا ناسمجھی پیدا نہ ہو۔ آئیے، کچھ لوگوں نے جو تفصیل پیش کی تھی اس مورد میں کہ جہاں پر احد عناءین مشتبہ بغصبیت تھا، احد عناءین مشتبہ بغصبیت تھا، اور کسی نے ایک عناء کو اٹھا کر استعمال کر لیا تو آیا ضمانت ہے اس کی یا ضمانت نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے آ کے تفصیل پیش کی تھی کہ اگر علم اجمالی کے بعد تصرف ہے تو ضمانت نہیں ہے، علم اجمالی سے پہلے تصرف ہے تو ضمانت ہے، علم اجمالی کے بعد تصرف ہو تو ضمانت کیوں نہیں ہے، اور علم اجمالی سے پہلے تصرف ہو تو کیوں ضمانت ہے؟ تو آئیے، پہلے علم اجمالی کے بعد تصرف ہو۔ 2 لیوان تھے، ان میں سے یقیناً ایک غصبی ہے اور علم اجمالی حاصل ہے۔ علم اجمالی کے آنے کے بعد میں اٹھا کر ایک لیوان کو کپڑے دھونے میں استعمال کر لیتا ہوں، یا مثلاً کسی اور کام میں استعمال کرتا ہوں، ایک کو استعمال کر لیا، 2 لیوان میں سے ایک لیوان جو 2 لیوان احدہما غصبیتون قطعاً ہے، ان دونوں سے ایک قطعاً غصبی ہے، لیکن ہم نے اٹھا کر کے ایک استعمال کر لیا۔ علم اجمالی ہے غصب کے بعد، علم اجمالی پہلے تصرف بعد میں۔ تو یہاں پر اصالۃ الاباحہ دونوں اطراف علم اجمالی میں جاری ہوگا، اور دونوں اصل آپس میں تعارض کر کے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے اسی کو آہستہ آہستہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح تعارض پیش آتا ہے، اگرچہ کہ اصول میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال دوبارہ ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح تعارض پیش آتا ہے، اور تعارض کے نتیجے میں دونوں اصل کس طرح ساقط ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے اس لیوان کے اندر بھی اصالۃ الاباحہ جاری کیا، اس لیوان میں بھی اصالۃ الاباحہ جاری کیا۔ غور سے دیکھیے، اس لیوان میں اصالۃ الاباحہ جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر غصبی وہ والا ہے، یہ والا نہیں ہے، کیوں ہم نے اس میں کیونکہ علم اجمالی ہے ہمارے پاس کہ 2 میں سے کوئی ایک غصبی ہے، تو جب یہ مباح ہو گیا تو اس کا دوسرا کیا ہے؟ غصبی ہو جائے گا خود بخود ہی۔ سمجھ، ایک مباح ہو گیا تو خود بخود علم اجمالی کے سے دوسرا غصبی ہو جائے گا، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف ہم نے اصل اباحہ جاری کیا تو یہ اباحہ ہونے کے نتیجے میں وہ خود بخود غصبی ہو جائے گا، اور دونوں
کہ یہ کہتا ہے کہ یہ مباح ہے وہ غصبی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مباح ہے وہ غصبی ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں، وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں. یہ والی بات. دونوں تعارض کس میں کرتے ہیں؟ تعارض کرتے کہ میں مباح ہوں تم غصبی ہو. دوسرا والا کہ میں مباح ہوں تم غصبی ہو. تو آپس میں کیا ہے؟ یہ دو اصل آپس میں ٹکرا جاتے کیونکہ ایک دوسرے کو غصبی دوسرے کو قرار دے، خود غصبی نہیں ہو رہا ہے. سوال ہے اس کو کہتے ہیں کہ دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں. دو اصل آپس میں ٹکرا گئے، دو اصل اباحہ آپس میں تعارض کر کے ختم ہو گئے، اور نتیجے میں ہم کہیں گے کہ اصل عدم زمان زندہ ہو جائے گا. یہ اس صورت میں کہ جب علم اجمالی کو تصرف پر مقدم قرار دیا جائے. دو اصل آپس میں ٹکرا گئے اور استصحاب عدم حدوث زمان جاری ہوگا کہ ضمانت پہلے بھی نہیں تھی اب بھی ضمانت نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے تصرف سے پہلے بھی کوئی ضمانت نہیں، تصرف کے بعد بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. یہ تھا اس وقت کہ جب علم اجمالی کو تصرف پر مقدم قرار دیا جائے. لیکن اگر تصرف کو علم اجمالی پر مقدم قرار دے، الٹا قرار دے، تصرف پہلے ہو علم اجمالی بعد میں آئے، تو یہاں پر تفصیل پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ ضمانت ہوگی، اگرچہ کہ آخوئی نے نہیں مانا لیکن تفصیل جو پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ضمانت ہوگی کہ پہلے تصرف ہو بعد میں علم اجمالی ہو تو اس کے نتیجے میں ضمانت ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ضمانت مانتے ہیں کہ پہلے تصرف ہو پھر علم اجمالی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ علم اجمالی موجود ہے اس بات پر کہ غصب یا تلف شدہ برتن میں ہے یا جو باقی ہے اس میں ہے، اور یہ علم اجمالی تلف یا باقی ان دونوں میں سے کوئی ایک غصبی ہے، تصرف بھی پہلے ہو چکا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ علم اجمالی بے تصرف منجز ہو جائے. یہ علم اجمالی کے ان دونوں میں سے کوئی ایک غصبی ہے، تقاضا کرتا ہے تنجیز کا. کیوں منجز ہونا کیوں ہے، یعنی ضمانت کیوں آئے گی؟ کہتے اس لیے کہ یہاں پر بھی دو اصل ہے ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں اور علم اجمالی زندہ ہو کر ضمانت کو لے کر آتا ہے. ایک اصل یہ ہے کہ ہم نے ایک برتن کو تصرف کیا، شک کرتے ہیں کہ ضمانت آئی یا نہیں، اصالت عدم زمان ہے، کیونکہ ہمیں غصبیت کا تو علم نہیں ہے کہ جو ہم نے استعمال کیا وہ غصبی ہی ہو. اس لیے جب شک ہوتا ہے تو شک کی صورت میں ہم استصحاب عدم زمان جاری کریں گے، استصحاب عدم حدوث زمان جاری کریں گے. تو ایک طرف سے جو کیا ہے اصل عدم زمان ہے، جو ہم نے تصرف کیا اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے. تو دوسری طرف جو تصرف نہیں کیا وہ برتن ہے اس میں اصل اباحہ ہے. اصل اباحہ یہ کہتا ہے کہ دوسرا والا برتن مباح ہے، یعنی پہلا والا برتن غصبی ہے
اور اصل عدم ضمان پہلے میں یہ کہتا ہے کہ میری ضمانت نہیں، وہ دوسرے والے کی ضمانت ہے، پھر دونوں یہ اصل آپس میں تعارض کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل عدم ضمان پہلے والے میں اور دوسرے والے میں اصل اباحہ جاری کریں گے، دونوں اصل یہاں پر ٹکرا کر کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ضمانت زندہ ہو جاتی ہے، جو علم اجمالی کے نتیجے میں ثابت ہے۔ یہ بیان تھا اس بات پر کہ کس طرح دو اصل آپس میں ٹکرا کر ختم ہو کر علم اجمالی زندہ ہو جاتا ہے اور ضمانت کو لے کر آتے ہیں۔ یہ بات بہت دقت والی تھی، 2 دن سے صرف اسی جملے پر ہم مغز ماری کر رہے تھے کہ اصل عدم زمان اور اصل اباحہ کیسے ٹکرا تھا۔ اس لیوان میں اصل عدم زمان آئے گا تو تصرف ہو گیا، دوسرے لیوان کے اندر جو ہے اصل اباحہ آئے گا جو ابھی تصرف نہیں ہوا۔ دونوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ اس طرح ہوگا کہ یہ لیوان کہے گا تم غصبی ہو، وہ لیوان کہے گا تم غصبی ہو، اس کے نتیجے کے اندر دونوں میں ٹکراؤ ہوگا اور ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر دونوں اصل ساقط ہو جائیں گے، علم اجمالی زندہ ہو جائے گا، علم اجمالی کے زندہ ہونے کے نتیجے کے اندر ہوگا یہ کہ ضمانت آ جائے گی۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر اس تفصیل پر کمک نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک دونوں میں ضمانت نہیں ہے، چاہے علم اجمالی کے بعد تصرف ہو یا علم اجمالی سے پہلے تصرف ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں صورتوں میں علم اجمالی جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پر دونوں صورتوں میں دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے کے نتیجے کے اندر وہاں پر اصل عدم زمان جاری ہوتا ہے۔ آئیے آخری کے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی کہ جہاں پر علم اجمالی متأخر از تصرف ہے، یعنی تصرف پہلے ہے اور علم اجمالی بعد میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی جب ہم اصل عدم زمان تلف شدہ لیوان میں جاری کرتے ہیں، اصل عدم زمان کا مطلب ضمانت نہیں ہے، تو یہ تو علم اجمالی بے غصبیات اس کے مخالف جا رہا ہے، اس کو کہیں گے اصل عدم زمان جو تلف ہو گیا اس میں ضمانت نہیں ہے، اصل یہ ضمانت ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی بے غصبیت کے خلاف جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ایک اصل کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک اصل یہ ہے کہ اصل عدم زمان جاری ہوگا، کیونکہ یہ اصل عدم زمان تلف شدہ لیوان میں ابھی تک غصبیت ثابت نہیں تھی، اس لیے اصل عدم زمان جاری ہوا، اور یہ اصل عدم زمان در حقیقت علم اجمالی کے مخالف ہے کہ جس میں غصبیت کی سے ضمانت ہونا چاہیے تھی۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور اصل ہے اور وہ اصل عدم زمان کے مقابل میں کہ دوسرا والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ضمانت نہیں ہے تو دوسرا والا ملکیت میں نہیں ہے، تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اجمالی کہتا کہ یہ اگر ضمانت نہیں تو دوسرا والا تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے، وہ علم اجمالی کے سے جو ہے وہ غصبی ہو جائے گا۔ دوسری اصل یہ کہ اصل عدم ملکیت، اصل عدم تصرف، دو میں سے کوئی ایک بھی بات کہیں، اصل یہ ہے کہ تصرف نہیں کر سکتے، اصل یہ کہ ملکیت نہیں ہے۔ تصرف اس لیے نہیں کر سکتے کہ علم اجمالی کے غصب ہے، چاہے غصب جو ہے ملکیت کے اندر شک ہو جائے یا تصرف کے اندر شک ہو جائے، بہرحال تصرف کی اجازت نہیں ہے غصب ہونے کی وجہ سے۔ اصل عدم ملکیت جب جاری کرتے ہیں دوسرے میں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا
اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک جو تلف ہو چکا اس کے اندر ضمانت نہیں ہے، اور دوسرا جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے، تصرف میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تصرف میں نہیں ہے اور ملکیت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غصبی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب اس میں ہم نے عدم ضمان جاری کیا تو خود بخود دوسرا غصبی ہو جائے گا، نا۔ علم اجمالی کے ساتھ یہ اصل موافق ہے، اصل عدم بقاء باقی للملک یا باقی للاستیزان، کہ اذن نہیں ہے یا ملکیت نہیں ہے، کیونکہ ایک جو ہے حکم عدم ضمان سے کشف کرتے کہ علم اجمالی کے سے دوسرا جو ہے ملکیت میں خود بخود ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو اصل آ جانے کے بعد جو اصل عدم بقاء ملکیت علم اجمالی کے ساتھ موافق بھی ہے، تو اس اصل کے جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل علم اجمالی کے ساتھ موافق ہے۔ جو بھی اصل علم اجمالی کے ساتھ موافق ہو جائے اس کو جاری کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پر جب ہم نے اصل عدم ملکیت جاری کیا علم اجمالی کی تائید سے، تو دو اصل ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے، ایک اصل عدم ملکیت، دوسرا اصل عدم ضمان، دونوں آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکرانے کے نتیجے عدم ضمان زندہ ہو جائے گا، کیونکہ عدم ضمان اس کے ساتھ کوئی تعارض کرنے والی چیز نہیں ہے، یہاں پر جو ہے اصل عدم ضمان باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصل عدم ملکیت کے مقابل میں اصالت الاباحہ ٹکرا کے ختم ہو گیا تو اصل عدم ضمان زندہ رہے گا، اور اصل عدم ضمان جب زندہ رہے گا بغیر تلف کے، بغیر جو ہے وہ ٹکرائے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی میں ضمان یا علم اجمالی میں حرمت تصرف اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں پر چونکہ اصل عدم ضمان اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ و تعارض نہیں ہے، وہ اصل عدم ضمان تصرف بعد میں ہونے کے باوجود بھی اصل عدم ضمان ہی باقی رہتا ہے، کیونکہ دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئے، اصل عدم ضمان باقی ہے۔ ایک اصل کیا تھا؟ اصل عدم ملکیت، دوسرا اصل کیا ہے؟ اصل اباحہ، دونوں آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد اصل عدم ضمان زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے نتیجے میں اصل عدم ضمان جاری کرتے ہوئے ہم کہیں گے ضمانت نہیں ہے۔ جب ضمانت نہیں ہے اس لیوان میں کہ جو اس کو تلف کر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں ضمانت نہیں ہے، یا علم اجمالی کے بعد تصرف آئے یا علم اجمالی سے پہلے تصرف آئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں جگہوں پر دو اصل آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے، اصل عدم ضمان زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ ہاں وہ تو غصبی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ